خوش آمدید دوستو، آج جس سنگین مسئلے پر ہم بات کرنے والے ہیں نا، وہ انتہائی اہم ہے۔ کراچی کے مالیر سے کورنگی روٹ پر روزانہ ہزاروں خواتین سفر کرتی ہیں، لیکن ان کا یہ سفر دراصل کس قدر غیر محفوظ اور تکلیف دہ ہے، یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے اس مسئلے کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی عام سا روزمرہ ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تذلیل اور تحفظ کا ایک بہت بڑا بحران ہے جو ہماری فوری توجہ مانگتا ہے۔ آج کی اس وضاحت کو 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، روزانہ کے سفر کا بحران۔ دوسرا، قوانین کی خلاف ورزی۔ تیسرا، خاموش مسافر۔ اور چوتھا، ان مسائل کا حل اور شہری مطالبات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ پہلا، روزمرہ سفر کا بحران، یعنی ایک عام سا لگنے والا روزانہ کا سفر حقیقت میں کتنا خطرناک اور مشکل ہو سکتا ہے۔ ذرا اس قانون اور حقیقت کے واضح فرق پر غور کیجیے۔ قانون تو واضح کہتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پر صرف ایک سواری بیٹھ سکتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت میں ڈرائیور کے بالکل برابر ایک نہیں، دو نہیں، پوری 3 خواتین سواریوں کو ٹھوس دیا جاتا ہے۔ سوچئے، سفر کرنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے ایک انتہائی تنگ جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور ان گاڑیوں کی حالت بس پوچھئے مت۔ ٹوٹی ہوئی سیٹس، لٹکتے ہوئے خراب دروازے، بریکس کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور لائٹس بھی غائب۔ یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ سفر بنیادی طور پر کس قدر خطرناک ہے۔ اور سب سے اہم بات، ملیر سے کورنگی ایک صنعتی یعنی انڈسٹریل روٹ ہے۔ یہاں خواتین صبح اور شام صرف اپنی آمدنی اور نوکری کی مجبوری کے تحت ان غیر محفوظ گاڑیوں میں سفر کرتی ہیں۔ ایسی حالت میں روزانہ کا یہ سفر سیدھا سیدھا کسی بڑے حادثے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حصہ دوسرا، قوانین کی خلاف ورزی اور ہراسانی۔ یہ مسئلہ اب صرف جسمانی خطرے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ سنگین قانونی خلاف ورزیوں کا روپ دھار چکا ہے۔ اب اس کو تھوڑا قانونی حوالے سے سمجھتے ہیں۔ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کا قانونی ڈھانچہ اوور لوڈنگ سے بالکل سختی سے منع کرتا ہے۔ اس آرڈیننس کے مطابق فرنٹ سیٹ پر ایک سے زیادہ سواری بٹھانا بالکل غیر قانونی عمل ہے۔ یعنی یہ جو اضافی سواریاں بٹھائی جاتی ہیں نا، یہ صرف کوئی عام سی غلطی نہیں ہے، بلکہ ملک کی قانون کی کھلی اور دستہ بازی خلاف ورزی ہے۔ اب ذرا قانون کی اس سنگین شک پر نظر ڈالیے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 509 509 یہ کوئی عام قانونی شک نہیں ہے دوستو، یہ مخصوص کوڈ جنسی ہراسمنٹ یعنی سیکشول ہراسمنٹ سے متعلق ہے۔ جب اس پہلو پر غور کیا جائے تو مسئلے کی سنگینی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اب صرف ٹریفک قوانین توڑنے کا بچہ ہی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا جرائم کے اس قانونی دائرے میں آتا ہے جو شہریوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ جگہ کی اس شدید کمی کا عملی نتیجہ آخر کیا نکلتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انتہائی تنگ جگہ کی وجہ سے گیئر بدلتے وقت اور سٹیئرنگ ویل گھماتے وقت ڈرائیور کا ہاتھ بار بار ان خواتین سے لگتا ہے جو وہاں دبی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ پچھلے قانونی حوالے کو اگر ذہن میں رکھیں تو متعلقہ ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ عمل واضح طور پر جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ حصہ تیسرا، خاموش مسافر۔ آخر وہ کیا ڈر اور مجبوریاں ہیں جو ان مسافروں کو اس زیادتی کے خلاف چپ رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ ان مسافروں کی حالت تھوڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جو فیکٹری ورکرز ہیں، انہیں ہر وقت فیکٹری لیٹ پہنچنے کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی دہاڑی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف طلباء یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ ڈرائیور سے حق کے لیے بحث کریں تو انہیں فوراً گاڑی سے اتارنے کی دھمکی مل جاتی ہے۔ اور آفس کا عملہ، وہ بیچارے اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ اکثر دوسرے مسافر اور یہاں تک کہ ٹریفک پولیس والے بھی عام طور پر ان واقعات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخری اور چوتھا حصہ، حل اور شہری مطالبات۔ اب مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو اس بحران کو ختم کرنے کے عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں۔ ہر مسئلے کا ایک سسٹمیٹک حل ہوتا ہے، تو چلیے ان پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کراچی اور RTA سندھ کے لیے فوری اقدامات اٹھانا لازمی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ملیر ہالٹ، کالا بورڈ اور کورنگی کراسنگ 5 جیسے اہم مقامات پر سنیپ چیکنگ کی جائے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ صبح 7 سے 9 اور شام 5 سے 7 کے اوقات میں ان قوانین پر انتہائی سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ یہی مخصوص مقامات اور وقت اس لیے اتنے اہم ہیں کیونکہ انہی پیک آورز میں خلاف ورزی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر کچھ بڑے مطالبات وقت کی شدید ضرورت ہے۔ پہلا، گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے ایک خصوصی مہم چلانی چاہیے۔ دوسرا، اس روٹ پر پیپلز بس سروس کی تعداد میں فوری اضافہ کیا جائے۔ اور تیسرا، خواتین کے لیے لیڈیز اونلی ویگنز متعارف کروائی جائیں۔ دیکھیے، ملیر سے کرنگی کے اس صنعتی علاقے میں خواتین ورکرز کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ ان ٹرانسپورٹ اپ گریڈز کے بغیر اس مسئلے کا قابل عمل حل ممکن ہی نہیں۔ اب ان اہم نمبرز پر ذرا غور کیجیے۔ 15 یا 1915 1915 یہ نمبرز عام شہریوں کی سب سے بڑی طاقت ہے اور انہیں سب کے فون میں محفوظ ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی گاڑی میں ایسی خلاف ورزی یا ہراسمنٹ دیکھی جائے تو فوراً ان نمبرز پر کال کر کے گاڑی کی لائسنس پلیٹ نوٹ کروانی چاہیے۔ ایک عام شہری کی یہ چھوٹی سی رپورٹ اس پورے غیر قانونی رویے کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب اس جملے کو دیکھیے، ہم آگے 2 سے زیادہ نہیں بیٹھیں گی۔ یہ صرف ایک عام سا جملہ نہیں، بلکہ ایک بے حد طاقتور شہری عہد ہے۔ یہ اس بات کو فروغ دیتا ہے کہ خواتین معاشرے میں ایک دوسرے کو مکمل سپورٹ کریں۔ اگر ہر خاتون یہ فیصلہ کر لے کہ وہ فرنٹ سیٹ پر تیسری سواری کے طور پر ہرگز نہیں بیٹھے گی، تو یقین مانیے یہی اتحاد خود بخود اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ تو اس تجزیے کے آخر میں ایک اہم اور چبھتا ہوا سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کیا متعلقہ ادارے اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں گے؟ کیا وہ اس امیل کورنگی روٹ کو ایک ایسی مثال بنائیں گے جس سے پورے شہر میں اوور لوڈنگ اور ہراسانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، اس روٹ پر روزانہ سفر کرنے والی ان ہزاروں خواتین کی عزت اور جان دونوں ہر روز داؤ پر لگائے ہوتے ہیں۔ امید ہے اس تجزیے نے ان مسائل کے نئے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وضاحت میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔